الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات کے بغیر کوئی سجدے کے لائق ذات نہیں، وہی لائق سجدہ ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور اس کے آخری رسول ہیں۔ وہ پیغمبر آخر الزماں ہیں، وارث کون و مکاں ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ کی ذات پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، آپ کے جانثار صحابہ کرام پر، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی، آج جو عمل میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں یہ شبان المعظم کا آخری دن کا عمل ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور شبان المعظم کے آخری دن کا یہ عمل ہے۔ ایک دن یہ عمل کر لے کافی ہے، ایک دن کا عمل، ایک دن کا عمل ہے اور 3 منٹ کے اندر اندر یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ 3 منٹ کے اندر اندر یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ صرف 11 بار آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ پورا مہینہ نہیں، پورا سال آپ کے گھر سے رزق اور راشن ختم نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، یقیناً آپ اپنے اپنے گھروں میں راشن لے آئے ہیں یا لا رہے ہیں یا لانے والے ہیں، اور آپ نے راشن لاتے ہی آپ نے کچن میں جانا ہے اور کچن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مبارک نام جو میں بتا رہا ہوں ان کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ کے 4 چفیرے کچن میں پھونک لگا دینی ہے۔ یہ عمل گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے۔ صرف 4 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھ کے 4 چفیرے آپ نے پھونک لگانی ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی اور اس پھونک کی روحانیت یہ ہوگی کہ گھر کا راشن آپ کا پورا مہینہ نہیں پورا سال انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، اس میں برکت ہوتی رہے گی۔ مطلب آپ لاتے رہیں گے، اس میں برکت ہوتی رہے گی۔ لائے تھے 10 افراد کا، کھا لیا 50 افراد نے، کھا لیا 50 افراد نے۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ کے ناموں کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا صحابہ نے، تو ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے۔ خندق کی کھدائی ہو رہی تھی اور بڑی سخت زمین، پتھریلی زمین اور کھدائی ہو رہی ہے، تو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی اور پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ لیکن صدقے جائیں، قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام کی شان پر، ان کی عظمت پر، ان کے صبر پر اور ان کی محبت پر اور ان کے عشق پر جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے اپنے پیٹ دکھائے کہ سونیا ہم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر جبل سلا پہاڑ ہے، اس کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ 2 پتھر سرکار کے پیٹ پر بندھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دیکھ لیں، آپ نے ایک ایک بھوک کی وجہ سے باندھا ہے، میں نے 2 باندھے ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ شریف میں رہتے تھے اور قبیلہ بنو انصار سے ان کا تعلق تھا، انصار قبیلے کے ساتھ وہ منسلک تھے، انصار قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی سونیا آپ اور آپ کے چند ساتھی تشریف لے آئیں اور آپ کھانا تناول فرمائے، ہم آپ کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ میری بیوی نے عرض کی ہے تو سونیا دعوت قبول فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ اعلان سن لو بھائی، جابر کے گھر دعوت ہے، سب نے چلنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے، لیکن ادب اور احترام کے باعث کچھ عرض نہ کر سکے۔
واپس گھر گئے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سارے صحابہ کو دعوت دے دی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ہمارے گھر میں تو بکری کا ایک وہ پٹھورا ہے، ایک بکرا ہے اور چند کلو آٹا ہے، تو وہ تو چند لوگوں کا کھانا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساروں کو فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو درخواست بھیجی کہ اے جابر، آپ جاؤ اور سرکار کی خدمت میں عرض کرو کہ سونیا کھانا تھوڑا ہے اور آپ نے ساروں کو فرما دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ اور جب تک ہم آ نہ جائیں کھانا شروع نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحابہ کو لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو کھانا تیار ہو رہا تھا اس سالن میں اور آٹے میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا۔ تو جب لعاب دہن مبارک ڈالا تو آپ نے فرمایا جاؤ اب کھانا ختم نہیں ہوگا، اور وہ کھانا کم و بیش 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کھایا اور وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ اللہ نے اتنی برکت فرما دی۔ تو جب برکت فرمانے والا اللہ ہو، برکت کسی بندے نے نہیں کرنی، برکت اللہ نے فرمانی ہے۔ آپ نے اللہ کے نام پڑھ کے پھونک لگانی ہے، پھونک لگانا آپ کا کام ہے، لیکن یقین کامل رکھنا ہے۔ شیطان کی ہمت نہیں بڑھے گی کہ وہ آپ کے راشن میں سے، آپ کے کھانے میں سے کسی چیز کو تلف کر سکے، ختم کر سکے۔ جب اللہ کا نام آ جائے گا تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اس میں برکت ہوتی، برکت کیسے ہوتی ہے کہ وہی کھانا تھا جو چند لوگوں کا تھا اور برکت ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ 1500 کے قریب صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ کھانا کھا گئے لیکن ختم نہیں ہوا۔ تو آپ کے گھر میں اللہ برکت ڈالے گا، اللہ برکت ڈالے گا۔ کون ڈالے گا؟ اللہ برکت ڈالے گا۔ کون ڈالے گا برکت؟ اللہ۔ جس کا یقین کامل ہو، یقین اعظم ہو کہ اللہ برکت ڈالے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بے برکتی کا شکار ہو جائے؟ تو آپ نے جو راشن لائے ہیں گھر کے اندر، اپنے کچن میں چلے جائیں اور 11 مرتبہ صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 4 اسماء مبارک ہیں، یا اللہ یا قابض، میرے ساتھ پڑھ لیں، یا اللہ یا قابض یا باسط یا مذل۔ ان کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا قابض یا باسط یا مذل، یا اللہ یا قابض یا باسط یا مذل، یا اللہ یا قابض یا باسط یا مذل۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی، اول آخر صرف ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر یقین کی طاقت کو دیکھیے، اللہ کے ناموں کی برکات کو دیکھیے، اللہ کے ناموں کے کمالات کو دیکھیے۔ شعبان المعظم کے آخری دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور بھولنا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ پورا ماہ رمضان برکتیں اور بہاریں اس کی حاصل کرتے رہیں، یہ راشن کھاتے رہیں، لنگر کھاتے رہیں، رزق کھاتے رہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ برکتیں فرما دے گا، مالا مال فرما دے گا۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کرواتے رہیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔